السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تھمبنیل تو دیکھ کے آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہوگا آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے لگی ہے۔ میں کوشش کروں گی آپ لوگوں کو کم ٹائم میں بہت اچھی چیزیں بتا سکوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی سے ہر چیز سمجھ میں آ جائے۔ تو کچھ دن خاص ہوتے ہیں، وہ عام نہیں ہوتے، کچھ راتیں عام نہیں ہوتی، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور انہی عظیم لمحات میں سے ایک دن ہے یوم عرفہ۔ وہ دن ہے جب لاکھوں حاجی میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی رو رہا ہوتا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اب ہم عرفہ کے دن کے بارے میں جانیں گے کہ یوم عرفہ کیا ہے۔ یوم عرفہ ذی الحج کی 9 تاریخ کو آتا ہے۔ یہ حج کا سب سے اہم دن ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے الحج العرفہ، یعنی حج عرفہ ہی ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، یعنی اگر عرفات نہ ہو تو حج مکمل نہیں ہوتا۔ عرفات کا منظر سوچیں، سفید احرام، لاکھوں لوگ ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، سب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، کچھ رو رہے ہوتے ہیں، کچھ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ وہاں نہ امیر کی پہچان ہوتی ہے نہ غریب کی، سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں۔ عرفات کے دن کی جو فضیلت ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن جہنم سے سب سے زیادہ لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمان لوگوں کی بخشش فرمائے اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے کام جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ہم ایسے ہو جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہم اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے عرفہ کے دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں، 1 سال جو آنے والا ہے اس کے، اور ایک جو سال ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں صحت دی ہوئی ہے تو ہم لازمی روزہ رکھیں، کوشش کریں۔ اگر ہم حج پر نہیں گئے تب بھی ہم اس دن بہت زیادہ عبادت کریں، ذکر اذکار کریں، چلتے پھرتے وضو بے وضو ہر طرح سے اذکار کریں، جو بھی ہو ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، سبحان اللہ کی تسبیح کریں، الحمدللہ کی کریں، لا الہ الا اللہ کریں، اللہ اکبر کریں، جو بھی آپ ذکر کرنا چاہیں آپ لوگ ذکر لازمی کریں۔ روزہ بھی لازمی رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے افضل دعا کیا ہے؟ عرفہ کے دن کی دعا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اس دن کوئی دعا کو بھی رد نہیں کرتے ہیں۔ تو میدان عرفات میں جب سب لوگ جمع ہوں گے، وہاں پر انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، سب لوگوں نے لبیک کہا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر کی حاضری کے لیے بلایا، حج کے لیے بلایا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دیں۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا سن لیتا ہے، تو ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ لوگ میرے لیے کریں، میں آپ لوگوں کے لیے کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی آنے والے سال میں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر لیں کہ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب ہو، اور مقبول حج کی سعادت نصیب ہو، مقبول عمرہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ تعالیٰ بار بار بلائیں، ایسے وسائل بنائیں کہ ہم بار بار جا سکیں، رزق حلال اللہ تعالیٰ ہمیں وسعتوں کے ساتھ دیں، دنیا آخرت کی کامیابیاں دیں، دنیا آخرت کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ بچائیں۔ ہم سب دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، لیکن ہم دنیا میں سب لوگوں سے نہیں مانگ سکتے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیں دے کر کبھی نہیں گنتی، لیکن لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو دے کر گنتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات وہ نہیں ہے جو آپ کو دے کر گنتی ہے۔ اور سب سے اہم بات جو یہ بتانی تھی آپ لوگوں کو، کل 9 ذی الحج ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں تک میری ویڈیو پہنچ چکی ہوگی، تو فجر کی نماز کے بعد سے تکبیرات شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ، تو آپ لوگوں نے تکبیرات کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ مرد جو ہیں وہ جماعت کے بعد اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، لیکن عورتیں ظاہر سی بات ہے گھر پر نماز پڑھتی ہیں، تو ہر نماز کے بعد ان کو چاہیے کہ وہ تکبیرات لازمی پڑھیں، اگر بھول جائیں جب یاد ہے فوراً ان کو دوبارہ سے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے، 7 بار پڑھنی ہے، 3 بار پڑھنی ہے، لیکن لازمی پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ کو بھول جاتا ہے آپ اپنے گھر میں ایک نوٹس بنا لیں، اس کے اوپر سامنے اپنے کبرڈ پہ لگا لیں، یا جہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں پر لگا لیں، اپنی آسانی کے لیے جیسے آپ کو آسان لگتا ہے ویسے ہی آپ لوگ کر لیں۔ تو آپ لوگوں نے ان کا ضرور اہتمام کرنا ہے، ان چیزوں کا۔ 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک جو تکبیرات ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو ہر چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین بھی دنیا بھی۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے، اور ویڈیو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، ہو سکتا ہے کسی کو ہماری بات سمجھ آئے۔ اگر آپ کوئی نیکی کا کام دوسروں کو بتاتے ہیں، وہ کرتے ہیں، آپ کو بھی اتنے ثواب ملتا ہے گویا کہ وہ آپ نے کام کیا۔ اس لیے میں کوشش کرتی ہوں جتنی چیز مجھے پتہ ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں، آپ لوگ دوسرے لوگوں کو بتائیں، آپ لوگوں کو بھی ثواب ہوگا، مجھے بھی ثواب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ جاریہ بنائیں، اپنے دین کے لیے قبول فرمائیں، اور دنیا آخرت کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں، اور رزق حلال ہمیں وسعتوں کے ساتھ دیں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی نیکسٹ ویڈیو آپ لوگ مجھے بتانا کمنٹس میں کہ کس چیز کے بارے میں ہونی چاہیے، کس ٹاپک پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر، اور ایڈوانس میں سب کو آپ لوگوں کو عید مبارک، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تو اللہ حافظ۔